الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما پڑھئے الصلاة دیوات پھیل سارے رسول اللہ وعلا آلی کا وصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ایک باری پھر پڑھو الصلاة والسلام کربل کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو کربل کی ہے یاد آئی اب اشک بہانے دو سوئے ہوئے پہلو میں اب درد جگانے دو شبیر ہوں زارا کا ہے دودھ پیا میں نے شبیر ہوں زارا کا ہے دودھ پیا میں نے اس دودھ کی کربل میں اب لاج نبھانے دو پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے تازہ ہے لہو میرا پیاسا ہوں تو پھر کیا ہے تازہ ہے لہو میرا ہر تیر کو آنے دو اور پیاس بجھانے دو سغرا سے کہا شاہ نے
مت روک مجھے بیٹی سغرا سے کہا شاہ نے مت روک مجھے بیٹی دین آنے کا لٹتا ہے سر دے کے بچانے دو قرآن کی میں جان ہوں قرآن میری جان ہے قرآن کو نیزے پر قرآن سنانے دو پڑھیے کربل کی ہے یاد آئی اب اشک کریم کائنات دی حمد و ثنا تو بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب التعظیم جتنے اشاق ایدی اس خوبصورت محفل پاک دے اندر حاضر نے اللہ وعدہ لا شریک سب بھائیاں دی حاضری نو اپنی بارگاہ بے کس پناہ قبول فرمائے اور جناب محترم حبیب نیازی صاحب اور انہاں دے نال جتنے معاونین نے اہلیہ نے اس گاؤں دے علاقے دے جتنے دوستاں نے مل کے رسول اللہ دی آل دے ذکر خیر واسطے آئی دی سبزم نو سجایا ہے اللہ کریم انہاں ساریاں نو اپنی بارگاہ چھو ڈھیر سر آجر عطا فرمائے اور انہاں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اگر تو اڈی میرے التوجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آل اور اولاد دے ذکر واسطے تسی اور میں اکٹھے ہوئے چند ایک گزارشات میں عرض کر کے آپ کو اجازت لے لینی اور دعائے خیر ہو جائے گی انشاءاللہ قرآن مجید دی ایک آیہ مبارکہ جس دے اندر چند چیزاں دا رب وعدہ لا شریک نے ذکر فرمایا ہے اور رسول اللہ دی امت نو اس تو اس پیغام نو پہنچوا کے حضور دے ذریعے اس دے اتے قائم اور دائم رہنے دا حکم فرمایا جس دے اندر صراحتاً نماز قربانی زندگی اور موت تک دے جتنے ایام نے انہاں دا ذکر کر دیں ہوئے اللہ نے فرمایا ہے اے جتنے معاملے نے سارے اللہ واسطے کر دیں یعنی محبوب فرما دیجئے کہ بے شک تواڈی نماز قل ان صلاتی و نسکی تواڈی قربانی و محیایا تواڈی زندگی و مماتی اور موت للہ رب العالمین یہ سارا کچھ کی دے واسطے اللہ واسطے اگر اس آیہ مبارکہ دی شان نزول اور اس ترتیب نو ویکھیا جائے تو اسلام دے اندر جتنے بزرگ جتنی شخصیات دنیا فانی تو رخصت ہو گئیاں انہاں دی ایک لسٹ بنائی جائے تو صحیح طور تے عملی طور تے جن شخصیات نے اس آیہ مبارکہ تے عمل کیتا ہے انہیں جو سیر فرشت حضرت مولا حسین پاک دا نام آئے گا بھائی صاحب صحیح چل رہے ہیں ماسٹر والی میں ذرا کھول دے تاکہ میری آواز بھی بیٹھی ہے کچھ گلا بھی خراب ہے تو میں تھوڑا بولنا تو میرے نو زیادہ ہی بول لے ہاں جی ایڈی محنت نہ تو آنے صدایا ہے تو کچھ تے حوصلہ تسی بھی رکھو تو سانوی حوصلہ کر کے تقریر کرن دے کری سارے سبحان اللہ کہہ دے حضرات گرامی قدر تو حسین پاک دی اگر زندگی نو مطالعہ کیتا جائے تو
حسین پاک وہ شخصیت نے کہ جڑے دنیا تے جدوں آپ تشریف لے آئے نے تو آپ نو اللہ نے سعادت بخشیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کن مبارک آپ اذان پڑھی. ظاہری زندگی اچ رسول اللہ نے ایک واری بھی اذان نہیں پڑھی. حضور دے مؤذن حضرت بلال اور دیگر چند صحابہ سن، لیکن حسین پاک دے کن چدور اذان آپ پڑھی. یہ دا مطلب ہے نانے نو پتا بھئی اذان دا مول پائے گا میرا حسین. توجہ ہے، حضور اذان ظاہری نہیں پڑھی لیکن حسین پاک دے کن چ اذان پڑھیے. حسین پاک پھر اس اذان دا مول پائے. اس اذان دی بھی مثل کوئی نہیں تے اس کربلا والے سجدے دی بھی مثال دنیا مڑ ویکھی نہیں. تو اللہ فرمایا سجدہ بھی میرے واسطے تے قربانی بھی میرے واسطے. حسین پاک سجدے دا بھی حق ادا کیتا ہے اور قربانی دا بھی حق ادا کیتا ہے. میں بندیاں نہ نام بندیاں کو پیسے آ جان تے بندے اپنی اوقات بھول جاندے، انہوں نے یاد نہیں رہندا بھی اسی کی آئے تے ہن کی ہو گیا. وہ اندر نے بس ہن پیسہ آ گیا بس ٹھیک ہے، اسی کی سمجھنے ہیں بندیاں. تو انہوں نے جدوں آکھیے نا بھی اللہ تو انہوں پیسہ دیتا ہے تے دین واسطے خرچ کرو تے وہ اندر نے سوچنے ہیں اس بارے سوچنے ہیں. ایک وقت ایسا ہوندہ ہے کئیاں بندیاں دی حالات ایسے بھی ویکھے نے کہ دو کلیاں دیو مالک ہوندے نے تے کسے وقت چلا انہوں نے 100 کلہ بھی زمین دے چھڑتا ہے. تے جے انہوں نے کو مولوی صاحب آکھن بھی بھائی صاحب ایک کنال مسجد نو دیا جے تے وہ اس گل تے بھی سوچ دے نے بھی انہیں کنال کس حساب نال دیا. توجہ ہے، اے حالات نے ساٹھے ایمان دے کہ اسی دین تے پیسہ خرچ کرنا ہوئے تے اسی سوچنے گھاٹا تے نہیں گھٹ نہ جان. صاحب حیثیت بندہ ہے عید قربان آئیے تے وہ آندہ ہے خیر ہے اس واری ناغا کر لینے گوڑیاں جو بکرا حلال کرنا ہے تو گوشت آ جاس. اتنے سیانے ہو گئے ہیں. اے مر سید حسین دی جگرے آئے کہ دین اسلام آکے خون منگیا تے حسین پاک ایک واری بھی نہیں سوچے عرض کیتی ہے نانا جے رسول اللہ دے دین نو خون دی لوڑے تے حسین قطرہ بھی نہیں رکھے گا سارا دے کے دین بچا لو. بندے پیسے نہیں دیندے، حسین پاک اپنے بچیاں دا خون دین آستے قربان کیتا. اے جے ایمان دی اصل حالت اور او بلندی اور اللہ دی طرف جڑا وہ ایک اعزاز ہوندہ ہے بندہ مومن آستے کہ او جدوں بھی اللہ اور رسول دے بارگاہ سے اپنے آپ کو پیش کردہ ہے تو سوچدہ نہیں، وہ یہ ویکھ دے کہ اللہ دا حکم آیا ہے میں حکم تے کھلوتا ہوں اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے. تو حسین پاک نو گڑتی حضور دیتی ہے اور اذان بھی سرکار نے خود پڑھی. تو حسین نے اس اذان دا مول پایا ہے جی میں پان دا حق سی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میری آل نال کوئی مومن بغض نہیں رکھے گا اور کوئی منافق میری آل نال پیار نہیں کر سکے گا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جدوں آسمان دے ستارے بجھ جان گے ادوں آسمان دی مخلوق فنا ہو جائے گی اور جدوں زمین تے رسول اللہ دی آل دے چراغ بجھ جان گے ادوں زمین دی مخلوق زمین اچ دھنس دیتی جائے. رسول اللہ دی آل دی وجہ تو کائنات دا وجود باقی ہے. حسین اور انہوں نے بچیاں نے اپنے وجود نو نبی دے دین تے قربان کر کے پوری کائنات دا وجود بچایا اور قیامت تک رسول اللہ دے اس فرمان تو یہ ثابت ہویا. اور اس حضور دی حدیث انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اس حدیث نو اگر سامنے رکھا جائے تو اس فرمان دے وچوں یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی کتاب اور آل دونوں چھوڑے ہیں. جب تک کتاب باقی ہے تب تک آل باقی ہے اور جدوں تک کتاب اور آل باقی ہے تب تک زمین دا وجود باقی رہے گا اور اس کائنات دا نظام اور ڈسپلن بحال رہے گا. تو حسین پاک نے پھر عملی طور تے بغیر دھڑ تو قرآن پڑھ کے دنیا نو درس دیتا. لوگو جنہوں میرے نانے مصطفیٰ نے جو فرمایا بیال قرآن تو جدا نہیں قرآن آل تو جدا نہیں، دنیا ان سارا بھی زور لا لوے تے حسین قرآن پڑھ کے پہ دس دے کسے تھاں تے کسے مقام تے بھی لوگ رسول اللہ دی آل نو قرآن تو وکھریاں کر سکدے. اساں صرف کربلا شریف دے جڑے 8 دیہاڑے نے نا انہاں تے زور لایا ہے سارے.
حسین پاک دی بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک دی ساری زندگی جڑا بندہ پڑھ لے اور او بندہ پھر آکھے کہ میں حسینی ہاں، تے بھائی صاحب پھر پتہ لگے کہ کیا حسین دی بچپن، جوانی اور بڑھاپے تک کوئی ایک لمحہ اور ایک لحظہ ایسا گزرے جڑا اللہ اور اس دے رسول دی دین دی رضا تو خالی ہو۔ رسول اللہ دے نواسیاں نے اپنی زندگی دے آغاز تو لے کے اپنی زندگی دی آخری شام تک ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ حضور دے دین دے اتے وقف کر کے رسول اللہ دے دین دے عین مطابق گزارے۔ بندے نعرے مار دینے جیسی حسینیاں، نہ کردار حسین جیسا ہے، نہ سوچ حسین جیسی ہے، نہ سیرت حسین جیسی ہے۔ جیڑا بندہ اس گئے گزرے دورے پانچ ویڑے دا پکا نمازی ہے، ان دا حق بندا ہے کہ وہ سویرے بھی حسین دا نعرہ مارے، رات بھی حسین دا نعرہ مارے۔ حسین پاک کربلا اس درس کی دیتا ہے کہ لوگوں اوکھا ویڑا میں سجدے تو منہ نہیں موڑیا، کیونکہ اللہ فرمایا سجدہ میرے واسطے، تو میں اس موقع اور اس حالت بھی اللہ دی رضا راضی ہو کے رب دی بارگاہ سجدہ ریز ہوئے۔ اور جتھے کاری تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ماں دا پتر قرآن پڑھ سکتا، حسین اتھے بھی پڑھ کے بکھائے۔ کتنے وہ لوگ نے جنہ سال قرآن پاک ختم کیتا ہوئے، کتنے وہ لوگ نے نوجوان جڑے دن اور رات کہندے نے اسی حسینیاں، لیکن حسین پاک دی سیرت اور آپ دے کردار نو کسی نے ایک لمحہ واسطے بھی اپنایا ہوئے۔ تو میں بندیاں نو ایک حال دسنا کہ پھر قیامت را دن جن نبی پاک دے نواز سے حضور دی بارگاہ چیرز کر لئی بھی مولا میں تے اپنے 6 مہینے دے پتران دا بھی خون نہ رکھیا اس امت واسطے، ان امت ساڑھے خون نال وفا کنی نہیں بائی ہے، پھر کسی کو کوئی جواب ہوئے گا؟ جیڑا بندہ سجدہ نہیں نہ پورا کر سکتا ہوندہ کوئی حق نہیں ہو نعرہ حسین پاک دے نادہ لائے۔ حسین دا نعرہ اوہی لائے جڑا پرہیزگار ہے، جڑا رسول اللہ دے نواسے دی سنت تے عمل کر رہے ہیں اور انہاں دے کردار نو اپنا کے بیٹھا ہوئے۔ اس واسطے حسین نماز اور قرآن دونوں سینے نہ لا کے دسے ہے قیامت تک یزیدیت اور حسینیت فرق یہ رہے گا۔ حسینیاں اس ویلے بھی نہیں چھڑی جدوں بڑا اوکھا ویڑا، یزیدیاں اس ویلے بھی نہیں پڑی جدوں بڑے سوکھے ہیں۔ بھائی صاحب نماز پڑھو تو حسین تواڈے تے راضی ہو سی، قرآن پڑھو حسین تواڈے تے راضی ہو۔ اگر یہ دو چیزاں نہیں تسی اپنا سکے تو پھر تساں دین آستے کچھ بھی نہیں کیتا اور کر بھی ککھ نہیں سکتے تسی جدی نماز ہی پوری نہیں ہوئی اس حسینیت دے اس کردار اور اس سوچ اور اس افکار نو لوگاں تک کیویں پڑھانا ممکن ہی نہیں۔ توجہ ہے بھائی صاحب؟ آپ سبحان اللہ تے بول دیں تو میرے پاک رب وعدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ جن نے میں تکنا ہے میرے یار نو تکے، رسول اللہ فرمایا جس میں تکنا ہے میرے حسن تے حسین نو تکے۔ اور ایک اور گل یاد کر لو، اسی صرف حسین والے نہیں اسی حسن والے بھی ہیں۔ بولو تے صحیح بھائی صاحب، صرف حسین نہیں، حسین دا امام حسن اور امام دا حکم جدوں کربلا دے وچ حسین دے سامنے آیا تے حسین اتھے بھی گردن جھکا لیا کہ ہن میرے امام دا میرے کو حکم آ گیا۔ اور اے دوویں شہزادے آپس جتنا پیار کر دے آئے، علماء بیان فرمان دینے ایک دفعہ حسن اور حسین پاک بیٹھے آئے تو کسی گل دی وجہ تو آپس کوئی چپکلش یا کوئی ایسی گل ہوئی، ناراضگی دا اظہار ہویا، حسن پاک اپنے حجرے تو حسین پاک اپنے حجرے۔ جدو حسین پاک حجرے اپنے چ گئے تو انہوں نے نانے پاک دی حدیث یاد آ گیا، کیڑی کہ جیڑا بندہ اپنے بھائی نال ناراض ہوئے، اپنے دوست نال، اپنے قریبی ہمسائے نال، کسے نال بھی، تو ایسے مسلمان جڑا اپنے ناراض بھائی نو پہلے منائے گا وہ جنت وچ بھی پہلے داخل ہوئے گا۔ انہوں نے جدو حدیث پاک یاد آئی تو رسول اللہ دے نواز سے مولا حسین پاک فرما دینے میں ایک قدم اپنے کمرے تو باہر رکھے ہے تو میں رک گیا۔ انہوں اپنے خادم نو بھیجیا حسن پاک دی بار گائے اور میں جا کہ میرے بھائی نو کہہ دیو اے میرے نانے پاک دی حدیث ہے تسی آ کہ میں نو منا لو، میں چاہنا میرے تو پڑا میرا وڈا بھرا حسن جنت ہی داخل ہو جائے۔
سیرت رسول اللہ دی آل دی گھاری چو جڑی سان نصیب ہوئی یہ تے عمل کرنے دی ضرورت ہے۔ اور حسن پاک حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب دے اندر لکھیا کہ وہ شخصیت ہے، وہ سید زادہ ہے۔ مدینہ شریف دے بازار سرکار کھڑے نے تے ایک واشی آیا، یعنی کہ وہ دماغ اپنی جگہ تے درست نہیں سی، اب نارمل کیفیت ایسی بندہ، انہیں آ کے رسول اللہ دی آل نو گالاں کرنی شروع کر دی۔ حضرت مولا حسن پاک دے مرید کھوڑا ہے، پیار آئے انہاں کہ سونے اجازت دیو خضرہ اے جے نہ کھلوتا تے دی گردن نہ لا دے گی، دی جرت کمی ہوئی ساڑھے نبی پاک دے پتران دے بارے بکواس کرن۔ رسول اللہ دے شہزادے نے اپنے محبین نو روک کے فرمایا نہیں، ان کو اپنا مسئلہ ہے، نظر اپنی میں مار لین دے، اے حوصلے اے سیدہ دے۔ وہ قریب آیا نا، حضرت امام حسن پاک فرماندے نے دس ہے بھوکھا تے نہیں، بھوک تے نو لگی، وہ چپ نہیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا گھر دینا لڑکے تے نہیں آیا، وہ پھر بھی خاموش نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے کسی دا مقروض ہے قرضہ دینے، جدو قرض دا نہ آیا تو چپ کر گیا۔ مولا حسن پاک فرمایا جیڑی تھیلی اندر پیسے دی بھری پئی ہے، غلام نو فرمایا جا لے کے لے آ کے تے انہوں دیتی۔ میں بدھیا نانا دو مسئلے دی وضاحت مولا حسن نے اس اپنی سخاوت اچ کی تھی۔ ایک مسئلہ یہ دسے ہے کہ صبح قیامت تک جیڑا کتا بھی آل رسول تے بھوکدا نظر آیا یا گھروں بھوکھا ہوئے گا؟ توجہ ہے کوئی نہ بھائی صاحب، بولو تے صحیح جے دھوان توفیق ہو جائے۔ رسول اللہ دے نواسے نے وڈ کیتی ہے، جیڑا کتا بھی رسول اللہ دی آل تے جس دور بھوکدا نظر آیا یا گھروں بھوکھا ہوئے گا یا گھر آیا نہ لڑیا ہوئے گا یا مقروض ہوئے گا، جیڑا گھروں رجیا ہویا کدی بھی آل رسول تے بول سکدا۔ صاحب سمجھ آئیے گل دی کوئی نہیں، اے نبی دیاں پتراں ترکیب دسی تو اے حکمت دے موتی آئے جڑے ساڑھے تائیں سائیاں پڑھانے ہیں، تاں فرمایا انہوں ذرا کٹ لین دے۔ جناب سمجھ آئی گل دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے نے دوجی وصیت کی کیتی ہے، دوجا حکمت دا موتی کی دسیا ہے، توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دے۔ بھائی صاحب رسول اللہ دے شہزادے اے بندیاں دسیا ہے، لوگو جڑے سانو گاڑاں کڈن، توجہ ہے، اساں تے انہاں نو کدی خالی نہیں جان دیتا، بولو تے صحیح، جیڑے سان گاڑاں کڈن سیدھیاں ننگیاں گاڑاں، اسی انہاں نو بھی لنگر دینے آ، جیڑے ساڑھے نا تے روپیے خرچ کرن بلا انہاں نو بھوکھیاں مرن دینے آ۔ اے رسول اللہ دے خاندان دی دہلیز ہے، بھائی صاحب اتھے اپنا بھی گیا ہے راج آیا ہے، بگانہ بھی گیا ہے راج کی آیا ہے، خالی آئے ہی نہیں، نہ سائیاں خالی آن دیتا ہے۔ تو میرے پاک نبی فرمایا جنہیں مینو تکنا ہے میرے یا حسن نو ویکھے یا حسین نو ویکھے، رسول اللہ دا سایہ کوئی نہ۔ علماء نے متفقہ لکھے ہے، اہل سنت دا عقیدہ ہے، نہ سورج دی روشنی ہے نہ چند دی روشنی ہے، لیکن پھر بھی سایہ ہاں جڑا حضور دا نور سی، انج سایہ کوئی نہ، پھر بھی ہاں جے کسے تکنا ہوئے تے حضور فرمایا حسن تے حسین نو ویکھے۔ اور اس تھا تے پھر میرے امام احمد رضا بولے، بندیاں دے نے جی اللہ حضرت دا ذکر سنیا تسی ہر تھا تے کر دیو، میں کہا کیوں نہ کریے، انج دا مولوی ہے امام دوبارہ جمعہ کوئی نہیں ہندوستان ہے، جس دسیا ہوئے ونڈ کر کے بھئی آل رسول کون ہے تے اصحاب رسول کون، اجے مولوی بیچارے اس روڑے چی ہے جی نور کون ہے، سرکار نور نے کہ بشر نے، ایک نورانیت تے دلائل لے کے بیٹھا ہے، دوجا بشریت تے لے کے بیٹھا ہے، اسے جھگڑے چی ہے۔ امام احمد رضا تھوڑا ایک قدم آگا بڑھا کے دسیا لوگو رک جاؤ، تو انہوں اجے سمجھ نہیں پیوں دی عقیدہ میرے کو لو، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانا نور، تسی صرف نبی تھی رکے ہو، میں تے رسول اللہ دی ساری آل نو بھی نور مان کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی سب توجہ ہے دوڑی تے سبحان اللہ کہہ دو۔ میرے بھائیو عزیزو نوجوانو، میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بولے آپ فرما دینے مادو من تھا سایہ شاہ سکلین، اس نور کی جلوگاہ
بنی ذات حسنین تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین توجہ ہوئی ہے بھائی صاحب کے کوئی نہ اللہ حضرت فرماتا ہے جڑا نبی دا نور ہے نا اللہ انہوں دو ہی سینچ وڈے ہے ظاہری اس نور دا سایہ کوئی نہ لیکن جے کسے تکنا ہوئے تے حسن پاک سر تو لے کے سینے تک شبیہ مصطفیٰ نے حسین پاک سینے تو لے کے قدمہ تک شبیہ مصطفیٰ نے تے جے دوویں سید کھلوتے ہونا تے کسے نبی دا سایہ ویکھنے آ تے حسن تے حسین نو ویکھیا تے وچوں رسول اللہ نظر آندے تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اللہ حسن تے حسین نو مرتبہ بخشے کہ رسول اللہ دا نور آپ دے وچوں نظر آندا سی اے حسین نے نبی پاک نے ارشاد فرمایا من احب حسینا فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ ومن احب اللہ فقط احب اللہ اللہ الجنہ جن نے حسین نال محبت کی تھی اس نبی نال کی تھی جن نے نبی نال کی تھی خدا نال کی تھی جن نے خدا نال کی تھی جنتی ہو جائے ومن ابغض حسینا فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فقط ابغض اللہ اللہ النار جن نے حسین نال بغض رکھیا انہیں مصطفیٰ نال رکھیا جن نے مصطفیٰ نال رکھیا انہیں خدا نال رکھیا جدہ خدا تیاں پڑیا جہنم میں داخل ہوئے تو یہ اٹل فیصلہ ہے رسول اللہ دی آل نال محبت تو بغیر گزارا دی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی تو انہا شہزادیاں پھر جدوں وقت آیا ہے نا دین اسلام تے امتحان دا تو انہا پھر اس ویڑے بھی استقامت نہ کھلو کے بکھایا ہے کیونکہ ساری زندگی دی تربیت یا مرتضیٰ کیتی ہے یا مصطفیٰ کیتی ہے تو اس تربیت دا اثر پھر کربلا دی دھرتی تے نظر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مختصر اور میں اختصار نال چند کلمات رہ گئے میں عرض کر دینا تو یہ کری سارے سبحان اللہ کہہ دیں حضرات گرامی قدر میرے پاک نبی علیہ السلام آپ دی آل نو سمجھن آستے اور رسول اللہ دی آل دی شان اور مقام نو سمجھنے آستے خون حلال دی تاثیر دا ہونا ضروری ہے کوئی حرام زادہ رسول اللہ دی آل دی شان نو نہیں سمجھ سکتا توجہ ہے جدوں میں سمجھے گا بندہ ہے مومن سمجھے گا تے مومن راندہ ہو دوں جدوں تک محدت آل رسول سینے روشن نہ ہو جائے انہ دی محبت دا دامن نہ چھوڑنا جی میں فرض نماز بندے آستے ضروری ہے میں رسول اللہ دی آل دی محدت بھی انجی ضروری ہے اور اگر محدت تو بغیر نماز پڑھی تے کسے بھی قبول کرنی نہیں رسول اللہ دی آل دی محدت والا چیپٹر کلیئر ہونا چاہیے تاکہ مصطفیٰ تو انو سینے نہ لا لین اس واسطے کہ میری آل دے پیار والے لوگ آئے دی توجہ ہوگی بھائی صاحب اے سید حسین رسول اللہ دی گودج بے کے سرکار پیار پہ کر دینے ایک مخصوص فرشتہ حاضر ہو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ اے او مٹی یہ کربلا شریف دی جڑی میں لے کے حاضر ہویا ایک وقت آن والا ہے تواڈی امت تواڈے نواسے نو جدوں پیاسیاں شہید کرے گی اس ویلے مٹی خون بن جائے اس ویلے حضرت حسین پاک حضور نبی پاک دے کھوڑ آئے رسول اللہ نے حسین پاک لو تکیا تے اتھرو آ گئے اور پھر حضرت سیدہ ام سلمہ پاک دے گھر ام المومنین دے گھر حضور و مٹی رکھوائیے جدوں اے مارکہ کربلا 60 ہجری اچ ہویا ہے 61 ہجری دے آغاز 60 دے اختتام اچ اس ویلے ایک کوئی حضور دی زوجہ ام المومنین زندہ سن جنہ دا حضرت سیدہ ام سلمہ پاک سی جنہ دے گھر مٹی رکھوائی سی جناب سمجھ آ رہی گل تو اس دور دے بندے
جنہ رسول اللہ دی آل دی قدر نہ پہچانی وہ مٹی تھلے چلے گئے، انہاں دا مقام بھی، وہ آپ بھی، انہاں دا نام بھی عبرت دا نشان بن گئے۔ جی اس دور دا بھی کوئی بندہ رسول اللہ دی آل دی قیمت نہ پہچانے گا، وہ بھی اس سے طرح عبرت دا نشان بن جائے۔ اور یہ تاریخ اور اسلامی ہسٹری گواہ ہے۔ اگر حضرت جبریل ساری زندگی اس ویڑے کے کھلو کے گردن جھکا کے کھلوتے رہنے تو سائیاں سرداری اجے تائیں قائم نہیں رکھی، تے سرداریاں انہاں دی قائم رہیاں نے جڑے انہاں دے بوئے کے گردن جھکا کے کھلوتے نظر آئے۔ جڑے اتھے چودھری بڑے نے سائیاں چودھر بھی مکا چھڑیے تے نام ہی مٹا چھڑے، کیونکہ اللہ کریم دی طرفوں اے معاملہ ہے تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ جنوں چاہے اونچا کر چھڑے، جنوں نیویاں کر چھڑے۔ اللہ اکبر۔ بھائی صاحب سلطان العارفین سلطان باہو تائیں گل کیتی ہے اور آپ نے اپنے انداز گل سمجھائیے، جے کر دین علم وچ ہوندا تے سرنیزے کیوں چڑھ دے، 18,000 جو عالم آیا تے اگے حسین دے مردے تے جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بندنا کر دے، کامل دین انہاں دا باؤ جڑے سر نظرانہ کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جی توجہ ہے بھائی صاحب، ان پنگ پونگ ترا کے چلاؤ جی بھائی صاحب، اے ذرا کڑک چلے لمک کے نہ چلے، ایک کری سارے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے اتھرو آگئے، سید حسین پاک دے نال میرے نبی نے پیار فرمائے، سیدہ زہرا پاک نو پتہ لگیا، رسول اللہ دی بارگاہ چرد کر دیا نے، بابا جدوں میرے بیٹے تے ایسا وقت آئے گا، مولا علی پاک میرا بیٹا حسن پاک رسول اللہ دے خاندان دے لوگ کتھے ہوڑ گئے، کیا کلہ حسین ہوئے گا؟ جواب آیا زہرا نہ تو ہوئے گی تے نہ میں ہوواں گا تے نہ ہو شیر خدا دا کلی زینب روندی ہو سیے جدوں تک سی حال بھرا دا۔ بھائیو تے عزیزو گل یاد کر لو، حسین
پاک تے پھر او دور بھی آئے، او ویلا بھی آئے، او وقت بھی آئے جدو یزیدیاں تنگ کر لیا حسین پاک نو کوفیاں نے خط لکھے نے، اے رسول اللہ دے نواسے آ جاؤ، دھوکے باز بے ایمان منافق کوفی اسی تواڈی بیعت کرنے اللہ اکبر۔ حسین 82 افراد دا قافلہ تیار کیتا ہے کربلا دی دھرتی واسطے، سید ارادہ کر کے نہیں نکلے، سید ارادہ کر کے نہیں نکلے، عزیزو کوفے آڑا بلائے مریدہ نے دعوت دیتی آئی، اینا بے ایمانہ منافقہ نے دعوت دیتی ہے، سیدینہ دی دعوت کوفے واسطے جا رہے ہیں، اللہ اکبر تقدیر مسکرا رہی ہے، اللہ اللہ حسین پاک اپنی اولاد اپنیاں بیٹیاں اپنیاں شہزادیاں نو نکل کے جدوں کوفے دے وال روانہ ہوئے نے مکہ شریف آئے 8 ذی الحج نو، اتھوں احرام اتارے آئے لوگ مکے والا حج اکبر دا خطبہ سننا آ رہے آئے، سید حسین احرام اتارے آئے، کوفے البوں کیتا ہے سفر کیتا ہے، خبر آ گئی ہے حسین سونیا نہ جایا جے، منافقہ منافقت دی حد مکا چھوڑیے، تواڈے ویر نو قتل کر دیتا گیا ہے، سید نے پھر کربلال منہ کیتا ہے، تقدیر نالے مسکرا رہی آئی، نالے حسین دا صبر اور حوصلے نوے کے کہہ رہی آئی، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو سجانے چلا ہے، گھر لٹا کر نبی کا نواسا، گھر لٹا کر نبی کا نواسا، رب کے دین کو بچانے چلا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، اے لوگو آ دیکھو نبی دی اولاد جا رہی ہے، لوگ مکے آ رہے نے، سید کربلا جا رہے نے، اللہ اکبر، لوگ رب دی رضا واسطے حج اکبر واسطے آ رہے نے، حسین صبح قیامت تک لوگاں دیاں حجاں دے خطبے بچان کربلا جا رہا ہے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر، اللہ بھی فرمایا اسی کا فرشتے ہو ذرا اس حسین والو تکو، اوے ابلیسا تو آکھیا میں ورگلاندہ رواگا، رات ہٹاندہ رواگا، اے ویکھتے سہی میرے نبی دا پتر جا رہا ہے، حسین جا رہے ہیں، اللہ فرمایا اے ابلیسا تیرے نال وعدہ ہویا جیڑے میرے ہونگے تیرے ہتھے نہیں ہونگے، کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کے مسافر کو دیکھو، اللہ
اکبر اولاداں سارے انو پیاریاں ہوں دیاں نے خاندان سارے انو عزیز ہوں دے نے دیاں دیاں عشتہ سارے انو پیاریاں ہوں دیاں نے بھیڑا دے پیار سارے پھراواں دے دل چوندے نے پر کیڑی بھیڑے جدے نال نو پھرا علی دے پتر کربلا دے قافلے میں سفر کر رہا ہے سید حسین دی بہن زینب پاک پردے دا اہتمام کی تو ہے اللہ اکبر دین اسلام واسطے بے یارو مددگار دے یارے خیر دے اندر حوصلے اور صبر دے نال کربلا وال چلے جا رہے نے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو سجانے چلا ہے کر لٹا کر نبی کا نواسا کر لٹا کر نبی کا نواسا رب کے دی کو بچانے چلا ہے بھائی صاحب تو محرم آ گئی سیدہ نے کربلا دی دھرتی تے ڈیرے لائے نے 7 محرم نو پانی بند ہوئے 9 محرم دی سویر گزر گئی ہے دادی رات آ گئی حسین فرمایا مریدو واسخیا تیری سخاوت تو قربان جائیے فرمایا مریدو سارے ٹر جاؤ علی جانے علی دی اولاد جانے نبی دا دین جانے کوئی ہلیا نہیں کوئی اٹھیا نہیں جڑے وفادار نال آئے اونا وفا دی حد مکائیے مختصر اور اختصار نارد کرا سرگی ہوئی ہے حسین پاک فرمایا علی اکبر بچڑا جی بابا فرمایا کربلا تے صحرا دی ایک واری وزٹ کر کے آ دورہ کر کے آ علی اکبر گئے نے فرما دے نے ایک پردہ دار بی بی ہے جنہیں پردے دی حالت کربلا دی سہرائش بیک کے پلو دے نال پہ صفائی کر دی مورخین نے لکھے عزیزو سید حسین دا بیٹا ہے بدنار نزدیک نہیں گئے فرما در میں پوچھے اے پردہ دار بی بی تسی کونا اتھے کی کر رہی ہوں جواب نہیں آیا پھر پوچھیا گیا تسی کون ہو جواب نہیں آیا اللہ اکبر حسین پاک دے بیٹے فرما دے میں تیجیری پوچھے اما دسو تسی کون ہو سسکیاں دی آواز آئیے میں قریب ہویا میرے کنہ چک آواز آئیے کیڑی آواز آئیے سسکیاں پرے لے جیچ او پردہ دار پیرو کے آندی ای مولا اے میرے مولا دادی سویر آن والی ہے مولا میرے ہاں پترہ دی خیر ہوئے میرے حسین دی خیر ہوئے میرے عباس دی خیر ہوئے میرے اونو محمد دے اکبر دی خیر ہوئے فرما دیا نے حضرت عباس دے بھتیجے حضرت علی اکبر فرما دے میں آیا بابا دی بارگاہ عرض کیتی ہے حسین پاک نو سارا ماجرہ عرض کیتا ہے سید حسین دے اتھرو آگئے
فرماتے ہیں علی اکبر بچڑا او کوئی عام عورت نہیں ہے، تیری دادی سیدہ زہرا آئیے، حسین دی اماں ہے، اکبر تیری دادی ہے، او پلو دے نال کربلا دی ریت وچوں کوئی کنکر صاف کر دی ہے، ادھرے میرے پتران دے جسم نازک جسم دے اندر کوئی کربلا دی ریت دا کنکر نہ چوب جائے۔ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان نے پھر 10 محرم دا یہ دن جدوں آئے، پھر مرید قربان ہوئے، پھر سیدہ دی واری آ گئی۔ حضرت سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے مولا مدینیوں ٹوریاں کربلا تک آئیاں کچھ نہیں منگیا، حالات دیاں تلخیاں، موسمی بدلاؤ، گرمی، شدت، تکلیف، سارا کچھ سے آئے، منہ چو کوئی خواہش نہیں کی تھی بابا جے قرض کران تے قبول ہو سی۔ بہن آئی نا، بھرا دی تکلیف برداشت نہ ہوئی، یہ بہنہ ہوں دی ہی بڑیاں حساس طبیعت دی، انہوں بھرا ہوں جی بڑے پیارے ہوندے نے، بڑا لوڈ کر دیا نے اپنے بھرا میں، یہ تے دعاواں مانگتیاں نے مولا بھرا دیاں بائیں سلامت رہن، باپ دا سایہ سلامت روے، تے دھی راضی رہن دیئے، بہن راضی رہن دیئے، کرمالیاں ہوں دیاں نے، انہاں کدی دنیا دی دولت منگی نہیں، اے تے اپنے سورے گھر بھی ہوتے مسلط بے کے جے دعا منگن تے یا بیراز تے منگ دیاں نے یا باپ آستے منگ ایڈیاں کرمالیاں ہوں دیاں نے۔ اللہ اکبر، تائیں تے میاں صاحب فرماتے نے دھیاں لئی پردیس بابل تے پترا لئی جاگیرا چپ رہنا مو کچھ نہیں کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیرہ۔ اللہ اکبر، بس انہا جملیاں تے اختتام کر رہے ہیں عزیزو، یہ دل نڑ سن سکتے ہو سنو رسول اللہ دی آل دی شان، انہا دی اس مقام نو سمجھو لوگو، جیڑا پترہ والا بیٹھا ہوئے، کوئی باپ بیٹھا ہے، ذرا کچھ لمحہ واسطے اولاد دی محبت دلچ محسوس کرے، اور پھر جدوں تکلیف آئے اولاد نو کیفیت کی ہوتی ہے، پھر حسین دی تکلیف سمجھ جائے گی، پھر حسین پاک دا درد سمجھ جائے گا، پھر رسول اللہ دیا پتران دا غم دی سمجھ آ جائے گی۔ عزیزو اور لوگو کل یاد کر لو اور پکا لو، بہن بھرا دی پیاس برداشت نہیں کیتی تے بابا کھڑائیے، عرض کر دیا نے بابا میرے ویر دی پیاس پوچھ جائے، بہن دی آخری خواہش پوری ہو جائے گی۔ سید حسین نے سمجھیا اور پتہ لگ گیا تقدیر دا فیصلہ آ گیا ہے۔ واہ سیدہ تیری عظمت نو سلام ہے، اللہ اکبر۔ سکینہ پاک پھرانو چاہیا ہوئے، لیا کے حسین پاک نے ہتھاں تے رکھے آئے، پیڑے عباس دی اجازت منگ دیا رہی نے، حسین پاک اس ویڑے بھی تینو سینے نہ لایا، تلا کے فرما دیا ہے دیا پاویں دیارے خیر وچ بیٹھا ماں، پر دین منگے ہے خالی نہیں جائے گی، یا تیرے ویر اصغر تو میں اپنا ویر عباس قربان فرمایا ہے۔ بھائی بھائیاں دے درد بڑا
بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں علی اصغر نو حسین نے چاہے پانی منگیا کوئی نہیں سید نے اے پانی دے محتاج کوئی نہیں ہڈی بھی حسین کربلا دی دھرتی تے مار دے کربلا دی دھرتی چو پانی دے چشمے جاری ہو جاندے پر حسین استقامت نال دین تے پہرا دے کے بھی کھایا ہے کر کے چاہے تے اللہ دی بارگاہ پیش کر کے عرض کیتی ہے مولا علی اصغر بھی حاضر ہے دنیا یاد رکھے گی حسین جڑے ٹر کے جا سکتے ہیں انہاں نو آپ ٹور دریائے جڑے چل نہ سکتے آپ اٹھا کے لے گیا اللہ دے دین تے رسول اللہ دے دین تو قربان کر چھوڑے آئے بے ایمان حرم اللہ تیر آئے دو موڑا تیر جدے نال عرب دے لوگ ہرن دا شکار کر دے آئے اینا وزن تے سید علی اصغر دا نا جنہ اس تیر دا وزن ہا اے اللہ جان دائے یا حسین دا جگر جان دائے جدوں اتنا بھاری تیر اس معصوم دے گلے وچ لگیا ہوئے گا چیر دیا ہویا حسین دی بازو اندر پیوست ہویا ہے حسین پاک تیر کھچے کسے منظر کشی آلے نے انج منظر کشی کی دیئے ناڑے حسین تیر کھچ دے آئے ناڑے خیمے الموڑ کے ٹورے ہونے آئے ناڑے اتھرو جاری آئے علی اصغر نو گھٹ کے سینے نہ لایا ہوئے تلا کے فرما دینے جاؤ اے حرملا جاؤ اے حرملا ظالمہ بے ایمانہ کیا مارے تیر صغیر دائی روندے خیمے اول حسین ٹر پہ نالے اللہ کی چمچی دے تیر آئی حسین پاک نے تیر کھچے خون دا فوارہ داڑھی شریف تو سینے تے آئے حسین نے اپنے معصوم پتر نو گھٹ کے سینے نہ لائے تے خیمے میں چاہ گئے بہن دوڑ دی آئی ہے لگتا ہے میرے ویر دی پیاس بجھ گئی ہے عرض کر دیئے بابا حسین بولے کوئی نہیں دوجی یری پھر بلایا بابا حسین پھر کوئی نہیں بولے عرض کر دیئے بابا ایک واری بلاوا دو واری جی جی کر دے آؤ آج دو واری بلایا ہے میرے بابا بولے کیوں نہیں حسین نے اتھرو آگئے بابا تسی بھی نہیں بولے بابا میرا ویر کیوں نہیں پیا بولنا بابا کیا پیاس بجھ گئی ہے حسین فرمایا میری دھی سکینہ کی بولا جے بھیرا بول نہیں تے بلا لے ممی بڑا بلائے
اصغر میرے نال بھی بولیا کوئی نہیں سکینہ جے تیرے بلایا بول لے بلا لے جے بول لئی تے بھرا بلا لے عزیز و ساتھیو حسین نے بہن دے ہاتھاں تے بھرا دی لاش رکھی ہے سیدہ سکینہ سینے نہ لایا معصوم ہاتھ نے معصوم دی لاش گھٹ کے سینے نہ لا کے کدی خیمے دی سجی سیڑ وال کدی کھبی سیڑ وال جویں لوریاں دے دیاں نے بہنا بھراواں نو تے کہندی اے اصغر ویرا بول دا کیوں نہیں بابے تیری پیاس بجھا کے لے آئے رے آواز آئی سکینہ جے پیار کرنے تے کر لے تیرا پھرا نانے کو حوض کوثر دے جام پین چلا گیا ہے اللہ اکبر اے واحد سید ہے جدی قبر حسین آپ کھو دیئے قبر ننی جی کھو دکے آپ حضرتی اصغر ہتھا دنان دفنا دیتا سید حسین نے جدوں میں ہاتھ اٹھا کے چہرہ آسمان وال اٹھائے اشارہ انگلی دا کر کے فرمایا اللہ حبا تقبل منا هذا القربان اینج کر کے کلاوے کھول کے فرماتے نے لے ہوئے مالکا کچھ نہیں ہو اے رکھیا میں دامن جھاڑ حسین بکھا دیتا حسین پاک نے علی اصغر نو آپ دفنایا اور صبر دی داستان رقم کی تھی کہ لوگوں جے اکبر آئے ہے حسین پھر بھی نہیں ڈولیا اصغر ہتھاں تے چاہ کے رسول اللہ دے دین تو قربان کیتا ہے اولاداں والے ہو یاد رکھیا جے حسین نے پترا رنگے سونے پتر اس دھرتی نے دوجی یری نہیں ویکھے نہ ایڈے سونے پتر اللہ کسے نو دیتے نے جیڑے کائنات جنہاں نو ویکھ کے رج جاندی آئی ایڈے حسن تے ایڈے خوبصورت چہرے والے شہزادے دین تے جدو عملی طور تے کھلون دا ویڑا آیا کسے ایک بھی نہ نہیں کیتی جڑے بول سکدے ہے او بھی قربان ہوندے رہے نے جڑے خاموش رہے انہاں بھی اپنا خون دے کے رسول اللہ دے دین نو بچایا ہے قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام وما علینا الا البلاغ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی میرے مولا کریم جنہ بھائیاں نے آئی دیس خوبصورت محفل پاک شرکت کی تھی کوشش کی تھی کاوش کی تھی محنت کی تھی انہاں دی اس محنت نو قبول فرما میرے مولا انہوں اجر عطا فرما حبیب اللہ نیازی صاحب انہاں بڑے محبت تے پیار نہ رسول اللہ دی آل دے ذکر نو سجایا رزق حلال ہی چو پیسہ خرچ کیتا ہے لوگاں نو دعوت دیتی ہے انہاں نال جڑے مومنین منتظمین میرے مولا انہاں سارے نو رسول اللہ دی آل دی ذکر دے وسیلے نال برکتاں عطا فرما انہاں نو اجر عطا فرما میرے مولا انہاں نو سر بلندی عطا فرما انہاں نو دینوں دنیا دیاں بھلائیاں نصیب فرما انہاں تے اپنا فضل فرما رحمت فرما میرے مولا رسول اللہ دی آل دی مودت نال زندہ رکھ اور اسی حالت وچ موت نصیب فرما اللہ کریم تیرے محبوب دے امتی تیری بارگاہ چرد گزار نے گناہ گاران دے گناہ معاف فرما سانو صراط مستقیم والا رستہ نصیب فرما رسول اللہ دی آل دی نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم سانو حسینی کردار اپنان دی توفیق عطا فرما اللہ کریم سانو رسول اللہ دے نواسے دی سنتا انہاں دی زندگی دے ہر ایک قدم تے جو انہاں نے کردار ادا کیتا ہے سانو اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما میرے مولا سانو ساریانو اپنے محبوب نبی پاک دے دین آستے قبول فرما کے دین و استقامت نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان میرے مولا
جڑے بیمار نے انہوں نے شفا کاملہ عطا فرما علی خمسۃ اتفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کون تیرے سوا کملی والے اساں پر گناہواں نویں بخش والے تیری مندہ ہے خدا کملی والے الہی بحق کے محمد رسول دعا گناہگاروں کی کر قبول صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین